اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم بات ہے اور یہ ٹیکسٹ میں دکھا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں سے عرض کروں گا کہ مسئلے کو سمجھ لیجیے۔ کلمہ کفر کا دفاع کرنا، اس کو صحیح سمجھنا، حق سمجھنا الگ اور جدا شے ہے، اور کلمہ کفر کسی سے صادر اور واقع ہو جائے تو اس کی تکفیر یا عدم تکفیر پر اختلاف کرنا الگ اور جدا شے ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ دونوں میں فرق ملحوظ نہ رکھنا۔ اس کی دو کیسز یا صورتیں ہو سکتی ہیں، سورہ ہو سکتی ہیں، صاد واو را۔ ایک تو یہ کہ قصدن ہو یا بلا قصد ہو۔ اگر ان میں کسی قسم کا فرق کا کوئی انکار کر دے تو یہ سراسر غلط ہے، خواہ وہ قصدن کرے یا بلا قصد کرے۔ یعنی ایک شخص علم رکھتا ہے کہ دو مختلف کیسز ہیں، لیکن پھر بھی جانتے بوجھتے لوگوں کو مغالطہ دیتا ہے، ان کو ایک قرار دیتا ہے، کنفیوز کرتا ہے۔ یا پھر ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ واقعی وہ لا علم ہو اور اس کو اندازہ نہ ہو کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ اس قاعدے میں کسی قسم کے کلام کفر کی تخصیص نہیں ہے، یعنی جو ہم نے بحث کیا کہ ہمارا جو موقف ہے کہ کلمہ کفر کا دفاع کرنا، اس کو حق قرار دینا وغیرہ، جیسا اوپر بیان ہوا، یہ ہر طرح کے کلمہ کفر پر عام ہے کہ آپ نے جب کیا کہتے ہیں ان کلمات یا کلام یا جمل سینٹنسز کو جب کلمہ کفر قرار دیا ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ کلمہ کفر کے لیے ایسا ہے، دوسرے کلمہ کفر کے لیے دوسرا حکم ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کے کلمہ کے واقعے میں اس پر اتفاق ہے کہ کلمہ خواجہ معین الدین چشتی جو کلمہ غیر صحیح ہے، جو یعنی چشتی صاحب کے بارے میں جو کلمہ کہا گیا ہے تو وہ یا چشتی صاحب کا کلمہ وہ غیر صحیح ہے، غیر حق ہے، اس کلمے کا دفاع کفر کا دفاع ہے۔ یہ تو ایک الگ بات ہو گئی نا، اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن کلمہ مذکورہ جو ہے وہ جس کے منہ سے نکلا، صادر ہوا، خارج ہوا یا واقع ہوا، تو اس شخص کی تکفیر اور عدم تکفیر پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ڈیفرنٹ کیس ہے، وہ پہلا ڈیفرنٹ کیس ہے، وہ دونوں مختلف ہیں۔ ان کو ایک قرار دینا جہمی صاحب کا مغالطہ ہے۔ پھر سمجھ لیجئے یہ بہت اہم بات ہے۔ صدور کلمہ کفر پر عدم تکفیر کو کلمہ کفر کا دفاع قرار دینا، اس کو صحیح قرار دینا، اس کو حق ماننا قرار دینا، یہ سراسر باطل ہے، غلط ہے، اور اس میں فرق جو ہے نا ملحوظ نہ رکھنا، یا تو یہ ڈیلیبریٹ ہے یا پھر یہ ڈیلیبریٹ نہیں ہے۔ اگر ڈیلیبریٹ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جس نے فرق کو ملحوظ نہیں رکھا اس کی غلطی ہے اور وہ لا علمی میں ہی غلطی کر رہا ہے۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سب کو جان بوجھ کر کے وہ لوگوں کو پریشان کرنا چاہتا ہو، دھوکہ دینا چاہتا ہو اور ایک انارکی پیدا کرنا چاہتا ہو اور مسلمانوں کی تکفیر کرنا چاہتا ہو۔ دیکھیے ڈسائپلز اس فرق کو جہمی صاحب بھی سمجھتے ہیں۔ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ جہمی صاحب بظاہر تو ان میں فرق ملحوظ نہیں رکھتے، خواہ لا علمی میں، خواہ خطان، خواہ تعصباً وغیرہ، کسی بھی وجہ سے وہ فرق ہوں، لیکن اس فرق کو جہمی صاحب بھی سمجھتے ہیں، لیکن صرف اپنی سامعین، اسٹوڈنٹس، ڈسائپلز، اپرینٹسز، فالوورز کو مغالطہ دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ کوئی نہیں کہتا کہ چشتی رسول اللہ کا وہ دفاع کر رہا ہے، اس عقیدے کا دفاع کر رہا ہے، اس کو حق سمجھ رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جس کے منہ سے چشتی رسول اللہ نکلا وہ تکفیر کے قابل ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک مسائل ہے۔ اچھا یہی بات جو خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں ہے وہ مولانا شفیع تھانوی کے واقعے کے بارے میں بھی ہے کہ جس شخص سے صادر ہوا اس کی تکفیر یا عدم تکفیر پر بحث ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ کلمہ حق ہے، یعنی کلمہ کفر جس سے صادر ہوا خواہ خواب میں خواہ بیداری میں، لیکن بلا اختیار، تو اس پر یہ کیا کہتے ہیں اس کی تکفیر نہ کرنا اس کلمے کا دفاع نہیں ہے۔ یہ ذرا آپ ذہن میں سمجھیے۔ اب
کلمہ کفر جس سے صادر ہو اس کی تکفیر کی شرائط میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے شرائط اولیہ میں، ان کے شرائط اولیہ میں ہوش و حواس میں ہونا، الفاظ و جملے کا معنی جاننا، اختیار کا ہونا، حالت بیداری میں ہونا، کلمہ کفر کے کفر سے واقف ہونا وغیرہ وغیرہ داخل ہیں۔ اب ذرا دیکھ لیجئے کہ جہلمی صاحب کس حد تک چلے گئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ چشتی رسول اللہ کا، تھانوی رسول اللہ کا یا شفلی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں، یہ کلمہ کفر ہے اور اس کا کوئی دفاع نہیں کرتا۔ جو کرے گا وہ جہلمی صاحب کے جس طرح اس کو کافر سمجھتے ہیں ہم بھی اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ جس کے منہ سے یہ کلمات نکلے، یہ کلمات نکلے، یہ جمل نکلے، سینٹنسز نکلے، اس کی تکفیر کی جائے یا نہ کی جائے، تو بعض شرائط میں اس کی تکفیر جو ہے وہ ہوتی ہے، بعض شرائط کے نہ ہونے پر اس کی تکفیر نہیں ہوگی۔ یہ الگ بحث ہے۔ ان دونوں کو خلط ملط کرنا، دونوں کو ایک قرار دینا، ان کو مخلوط کر دینا، ان کو کنفیوز کر دینا، یہ جہلمی صاحب کی بہت بڑی، اب اس کو میں کیا کہوں کہ کیا ہے، یہ ان کا بہت بڑا مغالطہ ہے، سفسطہ ہے، یہ ان کا جان بوجھ کر ڈسیو کرنا ہے۔ اب اس کو، اب پھر یہ ایک لائن سے کافر قرار دینا چاہتے ہیں، بے تحاشا نسل انسال کو، یعنی جنریشنز کو یہ کافر قرار دینا چاہتے ہیں۔ بھائی جس نے کتاب چھاپی وہ بھی کافر، جس نے یہ کیا وہ بھی کافر۔ بات یہ ہے کہ وہ کافر کہنا چاہتے ہیں، اب ان کو یہ موقع مل گیا ہے اور لوگ جو ہیں اس کو فرق نہیں سمجھ پا رہے۔ میں جہلمی صاحب کے ڈسائپلز، اپرینٹنسز اور آپ جہلمی صاحب کے ڈسائپلز، تو ان سب سے گزارش کروں گا کہ مسئلے کو سمجھیں، اور جہلمی صاحب جو ہیں یہ جو کام کر رہے ہیں نا، یہ خطرناک کام ہے۔ آپ ایک مسئلے کو سمجھ نہیں رہے ہیں کیونکہ جہلمی صاحب نے آپ کے ذہن میں ایک چیز ڈال دی ہے، ذہن سازی کر دی ہے کہ یہ آپ اس فرق کو ہی برداشت نہیں کر پا رہے۔ اگر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے جہلمی صاحب کا ایک ڈسائپل جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں سے کہا کہ بھائی گالی دیں تو اس کو یہ ہوگا، انعام دیں گے وغیرہ ایکس وائی زیڈ، تو یہ اس قسم کا ٹیسٹ لینا تو کفر ہے نا۔ کلمہ کفر کا یہ قول کروانا ہے، کلمہ کفر کی طرف راغب کرنا ہے، پھر یہ ٹیسٹ ہی حرام و کفر ہے۔ لیکن جہلمی صاحب نے اس کے لیے جواب نکال دیا نا کہ امتحان کے لیے تو، ٹیسٹ کے لیے تو یہ جائز ہے۔ کیوں نہیں تکفیر کی اس کی؟ کیوں نہیں کہا کہ وہ ایسا کافر ہے جس نے کفر پر شک کرنا بھی کفر ہے؟ نہیں، کیونکہ جہلمی صاحب نے اپنے لیے ایک کیس، ایک شرط نکال لی کہ بھائی امتحان کی صورت میں نہ ہو۔ دیکھ لیں، غور کر لیں کہ کیا ہم جہلمی صاحب جو ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ یہ ٹیسٹ ہمارے پاس موجود ہے، ان کیس اگر نعوذ باللہ استغفر اللہ، اگر یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے یا ایون چینل بھی ڈیلیٹ کیا جاتا ہے، تو ہمارے پاس اس کے ریکارڈ موجود ہے، ہم دوبارہ اپلوڈ کر دیں گے، ایک نیا چینل بنا لیں گے۔ بہرحال آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ غور کر دیں۔ والسلام تمت۔